نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس آیت مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو اپنے پیروکار اور اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے، اور پھر جو اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ نہ صرف اس کی دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے
بلکہ اس کی کامیابی کا اور اس کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اسلام کے جس پہلو کو بھی اختیار کریں گے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بہترین اور خوبصورت اور آئیڈیل صورت اختیار کرے گا، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ کوئی بھی پہلو آپ زندگی کا لے لیں کہ جب آپ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، وہ آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ اسلام کے مطابق شادی بیاہ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق لباس پہنتے ہیں، اپنی حجامت بنواتے ہیں، اپنی شکل و صورت، اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنا سونا اور جاگنا اسلام کے مطابق بنا لیتے ہیں، تو قدم قدم پر آپ کو نیکی ملتی ہے، نہ کہ باقی لوگوں سے دنیاوی طور پر آپ ممتاز ہوتے ہیں، بلکہ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کے لیے اجر و ثواب ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو کاروباری حوالے سے اور خرید و فروخت کے معاملات اور مختلف پیشوں کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک آپ سن رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ناجائز ذرائع آمدن جو ہیں ان کا انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے کہ کون کون سے ذرائع ہیں کہ جن کو اسلام نے ان کی آمدن کو ناجائز قرار دیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، وہ آپ کے لیے جائز اور آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس میں پہلی جو بنیاد ہے اور پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، ان کی خرید و فروخت کرنا اور ان سے جو آمدن آئے گی وہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ چیز کھانی پینی تو حرام ہے لیکن میں کھاتا پیتا تو نہیں ہوں، میں تو صرف اس کو فروخت کر کے اس کی آمدنی لیتا ہوں اور اس سے جو میں چیز خریدتا ہوں وہ چیز تو پاک ہے، وہ چیز تو حلال ہے۔ آپ نے حرام کے پیسے سے دودھ لیا، آپ نے حلال جانور کا ذبح شدہ کا گوشت لیا، آپ نے روٹی لی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حلال کھا رہا ہوں، جبکہ وہ بنیادی طور پر حرام ہے، کیونکہ آپ نے وہ ذریعہ آمدن اختیار کیا ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اور اس کی دلیل مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشہوم فباؤوها فاکلوا اثمانها وان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم ثمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے چربی ان پر حرام کی تھی، چربی ان پر حرام کی گئی تھی، انہوں نے کہا چلو ہم چربی استعمال نہیں کرتے، ہم چربی کو بیچ کر اس کی قیمت استعمال کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے، یعنی ہر وہ پیشہ، ہر وہ کاروبار، ہر وہ ذریعہ آمدن آپ کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے جس چیز کا کھانا اسلام میں حرام کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ مثال گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بیان ہوئی تھی شراب کی۔ اب شراب پینا حرام ہے، ایک بندہ شراب پیتا نہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن وہ شراب تیار کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ شراب ہے، وہ اپنے رکشے پر اپنی گاڑی پر لوڈ کر کے لے جاتا ہے، کہتا ہے میرا کیا ہے، میں نہ پی رہا ہوں نہ میں بیچ رہا ہوں، میں نے تو صرف اور صرف اپنا کرایہ لینا ہے، مجھے کیا ہے، اس پر کوئی حلال لوڈ کر لے کوئی حرام لوڈ کر لے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ شراب ہے، حرام ہے، اس کا یہ ذریعہ آمدن بھی حرام ہوگا، اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی حرام کا
چیز کا کاروبار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا، اس سے جو آمدن آئے گی کسی طرح بھی آپ اس میں ملوث ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز اور آپ کے لیے درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، چند چیزوں کے نام لے کر ان کو آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم، آپ نے خون کی قیمت لینے سے حرام، اس سے منع کیا ہے خون کی قیمت لینے سے۔ بعض لوگ نشئی قسم کے اپنا خون بیچ کر کچھ پیسے لے لیتے ہیں، بلڈ بینک کے باہر آپ جائیں گے، کھڑے ہوں گے، یا کسی کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ کی تو دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اتنے 1000 روپیہ دے دے، میں آپ کو بلڈ دے دیتا ہوں۔ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا یہ جائز ہے، لیکن اس کی قیمت لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کے آپ پیسے نہیں لے سکتے۔ وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت سے، کتے کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ بہت کم ہے، لیکن ہے۔ یورپین معاشرے میں اور امریکہ میں، وہاں انسان سے زیادہ کتے کی قدر و قیمت ہے۔ کتے کے ڈاکٹر آپ کو وہاں زیادہ ملیں گے، اور یہاں سے جو پاکستان سے ڈاکٹر جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ڈاکٹر بن کر جائیں تو شاید اتنی آمدن نہیں ہوگی جتنی کتوں کی آمدن ہوگی، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ تو غریب بھی ہوں گے، کتا جو ہے وہ غریب کم ہی رکھے گا، وہ جو امیر عیاش قسم کے لوگ ہیں وہ کتے رکھتے ہیں، اور وہ کتے کی قدر و قیمت اس معاشرے میں انسان سے زیادہ ہے۔ کتوں کی خرید و فروخت بڑے بڑے مہنگے، کروڑوں روپے میں ایک ایک کتا بھی فروخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو خریدنے سے یا کتے کو بیچنے سے منع کیا ہے، اس کی قیمت سے آپ نے روکا ہے۔ وَقَسْبِ الْبَغِيِّ، اور آپ نے فرمایا بدکارہ عورت کی جو کمائی ہے اس سے بھی رسول اللہ نے منع کیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَلَعْنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، ہمارے معاشرے میں آج سود عام ہے، بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہود نے سود کو پھیلا کر اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ رکھے ہیں، اور بینکاری جو سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا کر سود کو بڑی اٹریکشن دی گئی ہے کہ لوگ سود کی طرف آئیں، کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کی کشش نظر آتی ہے جب سود کی، آپ کو اتنی آمدن ہوگی، آپ بینک میں پیسہ رکھیں آپ کو اتنی پرافٹ ملے گی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھے اتنے پیسے رکھ دو، بس ماہانہ لاکھوں روپیہ آئے گا، عیاشی کرو، موج میلہ کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ان پر، اور بلکہ اس سے آگے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، اللہ کے رسول نے سود لینے والے پر لعنت کی، سود دینے والے پر لعنت کی، سودی معاملات لکھنے والے پر لعنت کی، اور سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سود لینے اور دینے والا تو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن جو لکھنے والا ہے، صرف اور صرف جو کتابت کرنے والا، کاتب، اسٹامپ فروش سودی معاملہ لکھتا ہے، اور اس میں یہ گروی جو ہے یہ بھی سودی معاملات میں آ جاتا ہے، جو اسٹامپ فروش گروی کا کاروبار کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ ہمارے اسی علاقے کے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا تو اس وقت سے میں نے گروی کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کبھی اسٹامپ نہیں لکھتا۔ ایک بندہ ایک دن ان کے پاس آ گیا، کہتا ہے کہ گروی کا ایک اسٹامپ لکھ دیں، کہنے لگے میں نہیں لکھتا۔ اور نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپ کو پیسے دینے، آپ نے لکھ دینا، آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ کہنے لگے میں نے نہیں لکھنا، دیکھ لیا آپ کو، پہلے ساری عمر آپ لکھتے رہے، آپ حاجی بن گئے،
وہ کہنے لگے میں نے کہا کہ پہلے میں بے غیرت تھا، اب اللہ نے مجھے غیرت دے دی ہے، تم مجھے دوبارہ بے غیرت بنانا چاہتے ہو، تم مجھے دوبارہ حرام کھلانا چاہتے ہو؟ جب تک مجھے علم نہیں تھا میں نے یہ کاروبار کیا ہے، اب میں کسی صورت نہیں کروں گا، جتنے مرضی مجھے پیسے دو۔ یہ ہے انسان کے ایمان کا تقاضا کہ جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد کہے ختم، آج کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ اور بینک کی جاب اسی لیے ہم ناجائز کہتے ہیں کہ بینکوں کے اندر جو سودی معاملات وہ ہاتھ کے ساتھ لکھ رہا ہے یا وہ کمپیوٹر پر لکھ رہا ہے، یہ حرام میں ملوث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سود لینے والے پر لعنت، دینے والے پر لعنت، اور لکھنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا وشاہدیہ ہے، اور اس پر گواہ بننے والا۔ ہمسایہ آتا ہے کہتا ہے آ کر وہ میں نے گاڑی لینی ہے بینک میں، آپ میرے ساتھ چلیں، گواہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سے بڑا اچھا تعلق ہے، اب اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے، ناراض ہو جائے گا۔ کوئی دوست کہتا ہے وہ میں نے پیسہ فلاں سے لینا ہے یا دینا ہے پرافٹ پر، سود تو کوئی نہیں کہتا، پرافٹ پر، تو آپ میرے ساتھ چلیں، بس آپ نے صرف سائن ہی کرنے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، اب پرانا دوست ہے، اس کو انکار کیسے کریں؟ انکار کیا تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور یہ ناراض نہ ہو تو اس کی ناراضگی دیکھتا ہے۔ اس کی ناراضگی سے بچتے بچتے عرش کا رب ناراض ہو جائے تو باقی پھر تیرے لیے کیا بچے گا؟ تجھ پر لعنت پڑ رہی ہے اور تو کہتا ہے دوست ناراض نہ ہو، رشتہ دار ناراض نہ ہو، محلے دار اور ہمسایہ ناراض نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اس طرح گناہ سے بچنے کے لیے ساری کائنات بھی ناراض ہو جائے، رب کائنات ناراض نہ ہو تو آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو انکار کیا ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے تو آپ نے بہت بڑا اللہ سے اجر پا لیا ہے، حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ نے انکار ہی کیا ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں سود لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والے، یہ سارے کے سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ گناہ میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہو چکا ہے اور بہت زیادہ سود پھیلتا جا رہا، اور کوئی مسئلہ پوچھنا پسند بھی نہیں کرتا، پہلے ہی پتا ہوتا ہے پوچھا تو حرام ہو جائے گا، پھر کیا کروں گا، میں تو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں اپنی پسند وہاں اسلام پر عمل کر لیا، اور جہاں پسند نہیں وہاں آنکھیں بند کر کے اسلام کو نظر انداز کر دیا، وہاں اسلام کی پرواہ نہیں کی۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے پسند ہے یا ناپسند ہے، ضرورت ہے یا نہیں، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، رب کا حکم آ گیا پھر کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، پھر مالک کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اور آج کہتے ہیں کیا کریں جی، بس اب اس کے علاوہ جاب ملتی کوئی نہیں، بینک میں نوکری نہ کریں تو کیا کریں، پھر بھوکے مر جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اچھا پہلے کوئی جاب ملے گی نا اس سے اچھی، پھر یہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ایمان ہے تیرا، یہ تیرا اسلام ہے، اور اس کو نہ دیکھو۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ حج عمرے کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے عروج پر ہیں، اور یہاں کے وہ نمازی بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار کرتا تھا، باپ کی طرف سے وہ کاروبار، اور بڑا پھیلا ہوا، لیکن اس میں رشوت دینی پڑتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد کاروبار نہیں کرنا، بس ایک دن فیصلہ کیا اور اسی دن ختم کر دیا، کلوز کر دیا۔ وقتی طور پر نقصان ہوا، آگے کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، لیکن کہا کہ جب یہ غلط ہے تو پھر غلط ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اتنا کاروبار دیا کہ وہ سب بھول گیا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے برکتیں ڈال دی اور وسیع کاروبار دے دیا۔ وہ اللہ پر توکل تو کرو نا۔ کہتے ہیں پہلے اللہ دے پھر حرام کو چھوڑیں گے۔ کیا اللہ تیرا محتاج ہے؟
अल्लाह को क्या जरूरत है, छोड़ दे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह कहते हैं जमीन पर जो भी कोई जानदार है उसके रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ है। तू लोगों पर तवक्कल करता है, लोगों पर भरोसा करता है, मेरी नौकरी ना चली जाए अगर मैंने गलत काम ना किया। एक मालिक जो है वो अपने मुलाजिम को कहता है कि ये बैंक के साथ हमारी डील हो रही, हम साइन कर दें। तो मेरी नौकरी का तकादा है, मुझे क्या परेशानी है, साइन कर देता है। और साइन लोग इस तरह मामूली साइन करवाने के लिए आ जाते हैं, कहीं मेरे पास आ जाते, बस जो आपने साइन ही करने हैं, इतने हमारे सस्ते साइन है, आप इनकी अहमियत ही कोई नहीं समझते कि आप कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। आंखें खोल कर रखो, दिमाग इस्तेमाल करो, रब के गज़ब को दावत ना दो, अल्लाह की लानत के हकदार ना बनो, बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए सारी कायनात भी नाराज होती है तो हो जाए, किसी की कोई परवाह नहीं। ऐसा ईमान और ऐसा अकीदा बनाओ, अपने अंदर मजबूती, अपने आसाब को मजबूत करो और मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसके बाद वल वाशिमता वल मुस्तौशिमता, रसूलुल्लाह ने गोदने वाले और गुदवाने वाले, इसकी वजाहत मैं गुज़िश्ता खुतबा जुमा में कर चुका हूं। इस हदीस में यह लफ्ज़ आ गया कि मर्द हो या औरतें अपने जिस्म में रंग भरने वाले, चेहरे पर हो या बाजू पर, हाथों पर, जिस्म के किसी हिस्से में, मर्द हो या औरत, जो भी काम करे या करवाए उस पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है। वल मुसव्विरा, और तस्वीरें बनाने वाला, तस्वीरें बनाकर लटकाने वाला, अकीदत से बनाई जाए या उनकी पूजा की जाए या मुजस्समे बनाए जाए, इन पर भी रसूलुल्लाह ने लानत की है। वीडियो शादियों पर भी बनती हैं, बरहना नीम बरहना औरतों की वीडियोस बनती हैं, ये कारोबार मूवी का सीडी बनाना, ये सारे का सारा गलत है। हाँ, इस्तिस्नाई सूरतें हैं कि जिस तरह ये दीन की नशर व अशात इस पुरफितन दौर में उलमा का ये मौक़िफ़ है, और इसीलिए इस्लामिक चैनल जो है वो शिरक के खात्मे के लिए और कुफर को खत्म करने के लिए जो दावत दे रहे हैं दावती मैदान में, इसमें कोई अपना फख्र और गुरूर और तकब्बुर शामिल ना हो और अपने कोई और मकासद शामिल ना हो। तो सिर्फ इसकी हद तक, या फिर आपकी मजबूरी है, नोट पर तस्वीरें बनी हुई हैं, या आपकी मजबूरी है, या फिर आईडी कार्ड या पासपोर्ट पर तस्वीर लगी है, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन क्या यह भी आपकी मजबूरी है कि आप अपने घर के अंदर तस्वीर लटकाए हुए, आपके घर के एक एक चीज पर तस्वीरें हैं और आपने उनको सजाया हुआ है? ये सारी की सारी सूरतें गलत हैं। जितना बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। शौकिया तौर पर भी तस्वीर बनाने से अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। अल्लाह हमें इस शर से भी महफूज फरमाए। और ये फितना जो है वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, बहुत ज्यादा इसकी इंतहा होती जा रही है। इसी तरह हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन समनिल कल्ब व महरिल बगीय व हुलवानिल काहिन, आपने कुत्ते की कीमत से, बदकारा औरत की आमदन से, और काहिन, नजूमी, आमल, पामिस्त और ये जादूगर जितने बैठे हुए हैं, इन सब की आमदन से रसूलुल्लाह ने इसको हराम करार दिया है, इनसे मना किया है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्बि वस्सिन्नूर, रसूलुल्लाह ने कुत्ते और कुत्ते के साथ बिल्ली की कीमत से भी मना किया है। कुत्ते को बेचना खरीदना भी दुरुस्त नहीं है और बिल्ली को बेचना और खरीदना यह भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिला वल मुहल्लला लहू, रसूलुल्लाह ने हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए दोनों पर लानत की है। आज बाकायदा तौर पे मदारस में इसके फतवे दिए जाते हैं। एक बंदा चला जाता है, जी मैं गुस्से में अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक 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 क्या बैठा हूं, अब क्या करूं, इसका हलाला किया जाएगा, इतने पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। रसूलुल्लाह ने लानत की है। इन नलायकों ने उसको दीन बनाकर पेश कर दिया है। कितने ही केस हमारे पास आए रोज आते हैं और कहते हैं हम पूछ कर आए हैं फलां जामिया से फलां जामिया से, वो कहते हैं इसका हलाले के सिवा कोई हल नहीं। रसूलुल्लाह ने लानत की है और तू उसको दीन और शरीयत बनाकर पेश करता है। शर्म नहीं आती?
کہ مسجدوں اور مدارس کے اندر بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا فتح مکہ کے سال جبکہ آج مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی بیع کو حرام کر دیا ہے، مردار کی بیع کو حرام کر دیا ہے۔ جانور مر جائے تو اس کو بیچنا، اس کا خریدنا درست نہیں ہے۔ ہاں اس کی کھال وغیرہ جب دباغت کے بعد وہ تیار ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح خنزیر اور سور کے کوئی بھی حصہ ہے جسم کا، اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ منع ہے اور حرام ہے۔ اور اسی طرح بتوں کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی ممنوع ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کے جتنے شعار ہیں، صلیب وغیرہ، جس کپڑے پر صلیب بنی ہوئی ہے وہ تیار کرنا یا اس کو بیچنا یا اس کا خریدنا یہ بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے پر کوئی صلیب وغیرہ دیکھ لیتے آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اس کو پھاڑ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اس کو برداشت ہی نہیں کیا۔ تو کسی چیز پر بھی صلیب یہودیوں کا شعار ہو، ہندوؤں کا ہو، سکھوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح بے حیائی والی ویڈیوز، جرائد اور اس طرح اخبارات جس پر بے حیائی چھپتی ہے، یہ ساری کی ساری جو آمدن ہے یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، صحیح بخاری میں ہے کوئی بندہ کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں عام ہے، ایک بندہ پلاٹ لینے کے لیے جاتا ہے، وہ جا کر بات چیت کرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اگر اس کو کہتا ہے یہ چھوڑو میں اس سے سستا تمہیں دیتا ہوں، اس کا کاروبار سودا چل رہا ہے یا اس نے ابھی معاملہ طے کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ یا ایک بندے نے چیز خریدی ہے، اس نے ٹوکن دیا، وہ چلا گیا، دوسرا آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے تو یہ تو تم نے بڑا مہنگا لے لیا، اس کو ختم کرو، میں اس سے سستا تمہیں لے کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے بیع پر بیع یا کسی کی سودے پر سودا نہیں کیا جائے گا، اس کی آپ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، رسول اللہ نے بولی بڑھانے سے منع کیا ہے۔ بولی ایک تو ہوتا ہے کہ جینون کسی چیز کی بولی ہو رہی ہے وہ جائز ہے، نیلامی ہو رہی ہے، ایک ہے کہ بولی لگانے والے کے اپنے کرندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو اصل خریدار نہیں ہیں، اس کے اپنے ایجنٹ ہیں، وہ ایک چیز 100 روپے کی ہے وہ کہہ دیتے ہیں 120 کی، 130 کی، دھوکہ دے کر کسٹمر کو اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے آپ نے ممنوع قرار دیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ چند ایک چیزیں اور چند ایک صورتیں تھیں جن کا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حرام، ناجائز اور ممنوع ذرائع آمدن سے اور ایسے پیشوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور حلال وافر عطا فرمائے، اور ذرائع آمدن جو حلال ہیں ان کو اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، تو اب رمضان چونکہ آ رہا ہے، آئندہ خطبہ جمعہ رمضان سے ایک دن شاید پہلے آئے تو اس میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ موضوع انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت ساری اس کی صورتیں جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔